اتنی سادگی، اتنا سمپل دین ہے یہ. اسلام کے اندر کوئی فالتو تہوار نہیں ہے. صرف دو تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. اور ان دو تہواروں پر بھی کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی میوزک نہیں، کوئی حرام کام نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی فحاشی نہیں. اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے دیتا ہو کہ خوشی کے نام پہ کچھ بھی کر لو. اسلام کے اندر اگر آپ قربانی کا گوشت بھی کھا رہے ہیں تو قربانی کا گوشت کھا کے آپ کو شراب پینے کی چھوٹ مل جائے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے. دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے آج کے دن خوب گوشت کھاؤ، خوب دارو پی لو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. خوشی کے موقع پر بھی آپ کو اپنی حد میں رہنا ہے، اپنی اوقات میں رہنا ہے، اپنی لمٹ میں رہنا ہے. خوشی کے نام پر بھی آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق چینل والے آپ لوگ تقاته. بیٹھ جائیں، مہربانی کر کے دوسروں کو تکلیف نہ دیں. آپ لوگ اپنا کام جلدی سے فارغ نپٹا لیں اور اس کے بعد سائڈ ہو جائیں، یا تو بیٹھ جائیں یا تو سائڈ ہو جائیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدر محترم
علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام کشن گنج کے اس دور افتادہ نیپال بارڈر سے بہت قریب اس گاؤں میں اللہ کے فضل و کرم سے منعقد ہوا۔ میں بنارس سے اپنی کلاس اور ڈیوٹی کو کمپلیٹ کر کے 2 بجے نکلا ہوں اور کنٹینیو بغیر رکے چلتے ہوئے آپ کے پاس پہنچا۔ تقریباً 12 بجے میں پہنچ گیا۔ نومبر کی ان تاریخوں میں موسم تھوڑا ٹھنڈک والا بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ حضرات جمع ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی باتوں کو سننا چاہتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس جذبے کو اور قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کا جو شوق ہے، اس شوق کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا یہ پروگرام اس پنڈال کے سائیڈ میں ایک چھوٹا سا مدرسہ چل رہا ہے جس کا نام مجھے ابھی عبدالعزیز بھائی نے بتایا، مدرسہ دارالسلام ہے، اور اس مدرسے میں بچوں کو قرآن حفظ کرایا جا رہا ہے، حفظ کا مدرسہ ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں کو لے کر کے لوگوں کی سوچ دھیرے دھیرے بہت چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مدرسے کے نام سے ہی بہت سارے لوگ چڑنے لگے ہیں۔ اسلام کے دشمنوں کو تو جو تکلیف ہے وہ ہے، اپنے بہت سارے اپنے لوگوں کو بھی اب مدرسوں کی تعلیم اور مدرسوں کی پڑھائی سے بڑی تکلیف ہونے لگی۔ جہاں 4 پیسے کسی نے کمائے، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارے بچے مدرسے میں نہیں پڑھیں، ہمارا بچہ کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے گا، مدرسے میں کیوں پڑھے گا؟ مدرسے میں تو غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والا بچہ، میں اس کو ڈی گریڈ نہیں کرتا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پڑھائی کر رہا ہے، مگر مدرسے میں روکھی سوکھی چیزیں کھا کر ٹوٹے پھوٹے کمروں میں پڑھائی کر کے یہ جو بچے قرآن و حدیث پڑھ کر کے نکلتے ہیں، ان کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا، ان کو کبھی ہلکے میں مت لینا۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے اس برے دور میں بھی ان مدرسوں کی وجہ سے آپ کے اندر بہت حد تک دین کی محبت باقی ہے۔ جس دن یہ مدرسے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ قال اللہ اور قال رسول پڑھنے پڑھانے والے بھی ختم ہو جائیں گے، اس دن رہا سہا دین کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات بڑے تجربے کے بعد علامہ اقبال جب انہوں نے اسپین کا سفر کیا اور اسپین جانے کے بعد وہاں مسلمانوں کی لائبریریوں کا، مسلمانوں کے مدرسوں کا، ان کی مسجدوں کا جو حال انہوں نے دیکھا، تو علامہ اقبال نے انڈیا آ کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ان مدرسوں کو ان کے حال پہ رہنے دیں۔ یہ مدرسے ہیں تو آپ کی ریلیجیس آئیڈینٹی، آپ کی جو دینی پہچان ہے وہ برقرار رہے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے اور پڑھانے والے استاذ بڑی معمولی تنخواہوں میں یہ بیچارے زندگی بسر کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا پہل جائے ہوتے۔
مدرسوں میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے ان قرآن کے معلمین اور قرآن کے طلباء کو کبھی حقیر مت جاننا میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے، بیسٹ وہ ہے، سرووتم وہ ہے، سروشریشٹھ وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے. آپ کی نظر میں قرآن سیکھنے والے کی ویلو کم ہو سکتی ہے، رسول کی نظر میں، اللہ کی نظر میں قرآن سیکھنے والا اور قرآن سیکھنے والا سرووتم ہے، سروشریشٹھ ہے، سب سے بہترین انسان. اللہ کے پیارے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو عروج دے گا، ترقی دے گا، بہت سارے لوگوں کا مقام و مرتبہ بلند کرے گا. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی قرآن کے ذریعے جو اس قرآن کو پڑھیں گے نہیں، جو اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں، جو اس قرآن کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا، ان کو رسوا کر دے گا. بیٹھ جاؤ بھائی، کاہے ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ بیچ بیچ میں لوگ بولیں گے نہیں جمتا ہے. تھوڑا جس کا اسٹینڈ زیادہ اونچا ہے تھوڑا نیچا کرو، نیچا کرو. بلا وجہ کسی ایک دو کی غلطی سے سب کو ہٹا دیا جائے، مناسب بات نہیں، تھوڑا نیچا کرو. تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رسوا بھی کرتا ہے، اور آج ہم اور آپ رسوا ہیں. کبھی غور کیجئے گا، آپ کے موبائل میں ایک فیچر ہوتا ہے، اینڈرائڈ موبائل میں چیک کیجئے گا، سیٹنگ میں جائیے گا. جو آلریڈی بہت لیٹ ہو چکا ہے، میں کافی دیر سے پہنچا ہوں، اور کافی لوگ جو اس ڈاؤٹ میں تھے کہ میں آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں، بہت سے لوگ جا بھی چکے ہیں. تو جو لوگ بیٹھے ہیں آپ سکون سے تقریر سنیے. یوٹیوبر سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنا اسٹینڈ تھوڑا سا نیچا کر دیجئے اور لگا کر کے سائڈ بیٹھ جائیے، پیچھے والوں کو ڈسٹرب نہ ہو. بس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موبائل پر ایک فیچر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسکرین ٹائم. کبھی سیٹنگ میں جا کے چیک کیجئے گا تو معلوم ہوگا. اس فیچر سے یہ پتا چلے گا کہ آپ نے 24 گھنٹے میں اپنی اسکرین کو ٹائم کتنا دیا. ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سے زیادہ آپ کی آنکھیں اسکرین پر نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج انسان اتنا موبائل استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، میسیجز ہیں، کال ہیں، ویڈیو دیکھ رہا ہے، فوٹو دیکھ رہا ہے، گیلری چیک کر رہا ہے. جتنے فیچرز ہیں انسان اس کو یوز کر رہا ہے. اتنا ٹائم اگر ہم نے قرآن کو دیا ہوتا، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جتنا ٹائم آج موبائل کو ہم دے رہے ہیں، جتنا ٹائم موبائل کی اسکرین پر نظروں کو گاڑ کر کے دے رہے ہیں، اتنا ٹائم اگر ہم نے قرآن کو دیا ہوتا تو شاید ہمارے دلوں کا یہ عالم نہ ہوتا جو آج ہے. اس لیے کہ قرآن ہی تو وہ کتاب ہے. اس کتاب کے بارے میں اللہ قرآن میں دعویٰ کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. جب پہاڑ اس قرآن کے پاور کو سہن نہیں کر سکتا، جب قرآن اس پہاڑ کے اوپر بھی اترتا تو پہاڑ چور چور ہو جاتا.
میرے پیارے بھائیوں، ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا دل تو کمزور سا دل ہے، چھوٹا سا دل ہے. اس دل کو ہم نے قرآن سے کبھی سیراب ہی نہیں کیا، قرآن کو ٹائم ہی نہیں دیا ہم نے. اور اسی لیے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بالکل 100% سٹیک ثابت ہو رہی ہے، وَيَزْعُ بِهِ آخَرِينَ. اس قرآن کو چھوڑو گے اللہ ذلیل کر دے گا. کتنے ذلیل ہیں ہم؟ آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العقلۃ الی قصعتها. وہ زمانہ بہت قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا امن قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو بلبلا ہوتا ہے، سیلاب کا پانی آتا ہے اور پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، تم اس جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے روب و دبدبا کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سی کمزوری اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے گا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. تم اس قدر بزدل ہو جاؤ گے، اس قدر کمزور ہو جاؤ گے، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور تمہیں موت سے بہت زیادہ کراہیت ہو جائے گی، موت سے بہت زیادہ نفرت ہو جائے گی اور دنیا سے بہت زیادہ محبت ہو جائے گی. تم دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، دنیا کو چاہنے والے بن جاؤ گے اور موت سے بھاگنے والے بن جاؤ گے. مسلمان تو کبھی موت سے نہیں بھاگتا تھا. مسلمان کی تاریخ تو یہ ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، مہاجرین بھی بیٹھے ہیں، انصار بھی بیٹھے ہیں. مہاجر صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہیں، دشمن کی تعداد کتنی ہمیں پرواہ نہیں، ہم لڑنے کو تیار ہیں. اللہ کے پیارے نبی چاہتے تھے کہ انصاری صحابہ کھڑے ہو جائیں اور انصاری صحابہ بھی اپنی بات کو پیش کریں، اپنی بہادری کو پیش کریں. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، آپ یہ جاننا چاہتے کہ مدینہ کے انصاری صحابہ اس جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نے تو یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ اگر مدینہ کے اندر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کا ڈیفنس کریں گے، اور بدر کی لڑائی تو مدینہ کے باہر ہونے والی ہے، شاید آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے. اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ سے یہ کہہ دیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ جاؤ تم جا کر کے لڑو اور تمہارا رب جا کر کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ ہم سمندر کے اندر داخل ہو جائیں، اگر آپ ہمیں حکم دے دیں کہ سمندر کے اندر داخل ہو جائیں لَخُذْنَاهُ مَعَكَ، تو ہم آپ کے اشارے پر سمندر میں داخل ہونے کو تیار ہیں. آپ کا ایک اشارہ ہو ہم اپنی جان حاضر کرنے کو تیار ہیں. مسلمان کی پہچان تو یہ تھی. میرے طارق بن زیاد کو دیکھو، جب اسپین کے اوپر اس نے حملہ کیا، سمندر کو پار کرنے کے بعد جب اسپین کی بارڈر پر مسلمانوں کی فوج پہنچی، طارق بن زیاد نے آرڈر دیا تمام کشتیوں کو جلا دیا جائے. سارے فوجی حیران،
کشتی جل جائے گی، ہم واپس کیسے جائیں گے؟ طارق بن زیاد نے اپنے فوجیوں کو جمع کیا، کہا ہے میرے فوجیوں، میں نے جان بوجھ کر کے ان کشتیوں کو جلایا ہے تاکہ تمہارے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو دشمن سے لڑنا ہے، یا تو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، یا شہید ہو جانا ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے سمندر ہے اور سمندر سے واپس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، میں نے کشتیوں کو جلا دیا ہے۔ اور اسی کو ہمارے اتر پردیش کے ایک شاعر نے، جس کا نام ماجد دیوبندی ہے، اس نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں بھروسے پہ تیرے، اب یہاں سے نہیں ہم لوٹ کے جانے والے۔ مسلمانوں کا اتہاس تو یہ تھا، ہم کوئی بزدلوں کی اولاد نہیں ہیں، ہم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والوں کی اولاد نہیں ہیں، ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا جب مسلمان دنیا طلب ہو جائے گا، دنیا پرست ہو جائے گا اور موت سے بھاگنے لگے گا، اس کو موت سے بہت ڈر لگنے لگے گا۔ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے جیون کو بچانے کے لیے اسے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اپنے ایمان کا سودا کرنے میں۔ اور یہی وہ دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، اے میری امت کے لوگوں، تم عمل کرنے میں لیٹ نہ کرو، تم عمل کرنے میں دیری نہ کرو، بہت بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں، اتنے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اتنے فتنے نظر آئیں گے، اتنے فتنے نظر آئیں گے، اور دین کے نام پر اتنی آزمائشیں نظر آئیں گی کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مومنا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا، اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کو 12 گھنٹے بھی وہ سرکشت نہیں کر پائے گا، 12 گھنٹے بھی نہیں بچا پائے گا۔ حالات آپ دیکھیے میرے بھائی، اسی بہار کی سرزمین پر کتنے مسلمان ہیں جن کا کلچر، جن کا رہن سہن، جن کے تہوار آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام کہیں آپ کو نظر نہیں آئے۔ ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر آیا، بریانی کی دیگ رکھی ہوئی ہے، بریانی کی پتیلی رکھی ہوئی ہے، اور ایک عورت اس بریانی کی دیگ کا طواف کر رہی ہے، مسلمان عورت۔ شاید وہ بریانی بڑے پیر صاحب کے نام سے بنائی گئی ہوگی، 11ویں شریف کی بریانی رہی ہوگی، اس بریانی کا طواف کر رہی ہے، اس بریانی کو سجدہ کر رہی ہے، اس بریانی کو چوم رہی ہے۔ کون؟ مسلمان عورت۔ علامہ اقبال نے کتنی سچی بات کہی تھی، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہم دوسروں کو کیا توحید کا پاٹ پڑھائیں گے جب ہمارا خود مسلمان بھائی کبھی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے، کبھی اپنے پیر صاحب کے آگے سجدہ کر رہا ہے، اور اب تو بریانی کی پتیلی اور بریانی کی دیگ کے آگے بھی سجدہ ہو رہا ہے۔ اتنی جہالت ہے۔ ابھی ایک تہوار گزرا ہمارے ہندو بھائیوں کا، دھن تیرس کا تہوار۔ ایک مرتبہ بہار میں میرا سفر تھا، دھن تیرس والے دن پروگرام تھا میرا، مارکیٹ سے گزرا، ہمارے ہندو بھائیوں کیا ایک ان کا ماننا ہے، ان کی مانتا ہے، ان کا ایک عقیدہ کہہ لیجئے، ان کی آستھا ہے کہ دھن تیرس والے دن وہ کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں۔ غریب آدمی کچھ نہیں خرید سکتا تو جھاڑو خریدتا ہے۔ دھن تیرس والے دن بائک خوب بکتی ہے، 4 ویلر خوب بکتی ہے، موبائل خوب بکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ آج کے دن ہمارا سامان خریدنا شبھ ہے۔ اسی بہار کی دھرتی پر میں نے دیکھا
پٹنہ سے آ رہا تھا میں، راستے میں جو مارکیٹیں پڑ رہی ہیں دیکھا مسلمان عورتیں مسلمان مرد بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ مسلمان بھی بہت سارے گاؤں میں اور بہت سارے علاقوں میں مسلمان بھی یہ مانتا ہے دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا حال ہے، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ اسلام کے اندر اتنی سادگی، اتنا سمپل دین ہے یہ، اسلام کے اندر کوئی فالتو تہوار نہیں ہے، صرف دو تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور ان دو تہواروں پر بھی کوئی ناچ نہیں، کوئی گانا نہیں، کوئی میوزک نہیں، کوئی حرام کام نہیں، کوئی زنا نہیں، کوئی بدکاری نہیں، کوئی فحاشی نہیں۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو آپ کو اجازت دے دیتا ہو کہ خوشی کے نام پہ کچھ بھی کر لو۔ اسلام کے اندر اگر آپ قربانی کا گوشت بھی کھا رہے ہیں تو قربانی کا گوشت کھا کے آپ کو شراب پینے کی چھوٹ مل جائے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے آج کے دن خوب گوشت کھاؤ، خوب دارو پی لو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی آپ کو اپنی حد میں رہنا ہے، اپنی اوقات میں رہنا ہے، اپنی لمٹ میں رہنا ہے۔ خوشی کے نام پر بھی آپ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مدینہ میں ایک شادی تھی، اللہ کے پیارے نبی بھی شادی میں گئے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں عربی زبان کی نظم پڑھ رہی تھی، گیت پڑھ رہی تھی اور پیارے نبی کی تعریف کر رہی تھی۔ اپنی اسی عربی کی نظم میں ان بچیوں نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی ہے جو آنے والے کل کی بات کو جانتا ہے، جو بھوشیہ کی باتوں کو جانتا ہے، جو فیوچر کی باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں یہ جملے پڑ گئے۔ آپ نے ان بچیوں سے کہا اے بچیوں، یہ مت کہنا، اس کو دوبارہ مت پڑھنا، اس لائن کو چھوڑ دو، باقی تم پڑھ رہی تھی پڑھتی رہنا۔ آپ نے خوشی کے موقع پر بھی ان بچیوں کو کوئی ایسی نعت پڑھنے کی، کوئی ایسی لائن پڑھنے کی پرمیشن نہیں دی جو غلط ہو، جو اسلام کے اندر جائز نہ ہو۔ اسلام تو وہ مذہب ہے۔ دنیا کے اور مذاہب میں انسان اگر مر گیا، کہیں بینڈ باجا بجا کر کے اس کی ارتھی نکل رہی ہے، کہیں سارے لوگ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، یا غم کے نام پر سب لوگ رو رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اسلام میں غم کے نام پر بھی آپ کو اپنی حد سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ آپ کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، بچے کا انتقال ہو جائے، ماں کو اجازت نہیں، بیٹے کا انتقال ہو جائے، باپ کو اجازت نہیں، بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے گریبان کو چاک کرے، اپنا کپڑا پھاڑے، اپنے گال پہ تھپڑ مارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو دور جاہلیت کی پکارے، جو غم کی حالت میں اپنے چہرے پر، اپنے رخسار پر تھپڑ مارے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے۔ غم کی حالت میں بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے اوپر کیا غم نہیں ہے؟ ہمارے نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، 3 بیٹیوں کا انتقال پیارے نبی کی زندگی میں ہوا، 3 بچوں کا انتقال، قاسم کا، عبداللہ کا، ابراہیم کا، 3 بچوں کا انتقال، 3 بیٹوں کا انتقال نبی کے سامنے ہوا۔ نبی اپنے بچوں کے مرنے پر نبی کی آنکھوں سے آنسو بھی آئے، نبی روئے بھی ہیں، اور نبی کے آنسوؤں کا ذکر ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اٹھائیے بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی کو بچہ ہوا حضرت ماریا کے پیٹ سے۔ آپ کو بھی شوق تھا، آپ کو بھی ارمان تھا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ آپ کے 2 بیٹے پہلے پیدا ہو کر کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، تیسرا بیٹا تھا۔ آپ نے بہت خوش ہو کر کے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا، اپنے باپ ابراہیم کے نام پر۔
آپ نے عرب کے دستور کے مطابق بچے کو دیہات بھیجا تاکہ دیہات کے ماحول میں بچہ دائی کے پاس دودھ بھی پیے گا اور دیہات کی آب و ہوا میں پلے گا بڑھے گا، اس کی صحت بھی اچھی ہوگی، اس کی زبان بھی اچھی ہوگی۔ آپ نے اپنے بچے کو دیہات بھیجا۔ آپ کا بیٹا 1 سال یا 1.5 سال کا تھا، آپ کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ ابراہیم کو لایا گیا، آپ نے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، ابراہیم کا دم ٹوٹ رہا ہے، ابراہیم کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو دم توڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اے میرے صحابہ، ھذہ رحمت جعلھا اللہ فی قلوب عبادی، اے میرے صحابہ یہ آنسو تو ایک باپ کے آنسو ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے رو رہا ہے، ایک باپ اپنے بچے کے اوپر آنسو بہا رہا ہے۔ اے میرے صحابہ میرا بچہ دنیا سے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کر کے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بچے ابراہیم تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، اور اے میرے بچے تیرے جانے سے تیرا باپ بہت دکھی ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ہے اسلام۔ بیٹے کے انتقال پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور آگے بڑھیے، بخاری کی ایک دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول کے پاس خبر آئی کہ آپ کے کسی نواسے یا نواسی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آخری ٹائم ہے، آپ کی بیٹی نے بلوایا ہے کہ ابا جان کو بلا کے لاؤ، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، میری بیٹی بہت بیمار ہے، دنیا سے جا رہی ہے، جاؤ میرے ابا کو بلا کے لاؤ۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی اپنی اولاد سے بہت محبت کرتے تھے، اور جب انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو نیچرل بات ہے اولاد کی اولاد سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے تو بیٹی کے بچوں سے یعنی اپنے نواسوں اور اپنے نواسیوں سے بھی آپ کو محبت بہت زیادہ ہوگی، یہ نیچرل بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو بھی اپنے نواسے سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن جب بیٹی کا پیغام آیا ابا کو بلایا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی نے بیٹی کے پاس پیغام بھجوایا، جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا ان للہ ما آتا ولہ ما اخذ وکل شیء عندہ باجل مسمی، جاؤ میری بیٹی کو سبق دے دینا، میری بیٹی کو بتا دینا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ٹائم مقرر ہے، اللہ جو چاہے دے دے، جو چاہے لے لے، اللہ کے فیصلے کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال بھی ہو جائے فلتصبری ولتحتسبی، تو اے رسول کی بیٹی تو صبر سے کام لے لینا، تیرا بچہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ جو بچے بچپن میں انتقال کر جائیں وہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے درجے کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دینا اگر تیرے بچے کا انتقال ہو گیا تو یہ تیری بخشش کا ذریعہ بنے گا، تو صبر سے کام لے لینا اور تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنا۔ نبی کی بیٹی نے دوبارہ کسی کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی میرے ابا کو بلا کے لاؤ، میرے بیٹے کی طبیعت بہت نازک ہے، آخری سانسیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے کچھ صحابہ کو لے کر کے اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، سامنے
آپ کا نواسا یا نواسی، کسی حدیث میں نواسے کا بھی لفظ ہے، کسی حدیث میں نواسی کا بھی لفظ ہے، آپ کا نواسا یا نواسی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے نواسے کو مرتا ہوا دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی ایسے موقع پر رونے لگتے ہیں، آپ کو بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الراحمین، اے میرے صحابہ، یہ آنسو تو رحمت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جن بندوں کے دل کے اندر رحمت پائی جاتی ہو، رحم پایا جاتا ہو۔ بے رحم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا۔ تو غم کے موقع پر بھی میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں کوئی ایسی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے جو غلط ہو، جو اسلام کے خلاف ہو۔ اسلام تو اسلام اتنا سمپل دین ہے۔ بچہ پیدا ہوا، دنیا کے اور مذاہب میں کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے بیٹا پیدا ہوا تو 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، یذبح عنہ یوم السابع، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اور مسئلہ یاد رکھ لو، عقیقہ سنت یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے۔ ہاں اگر بہت مجبوری ہے، باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، جانور لانے کی طاقت نہیں ہے، یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے اور 7واں دن اگر کراس ہو گیا تو پھر اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہو، پھر کوئی ضروری نہیں کہ 14ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے۔ سنت تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو پھر کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد ہے۔ بچہ پیدا ہوا، شریعت کو حکم ہے 7ویں دن عقیقہ، اور باپ کے پاس اگر طاقت ہے عقیقہ کرنے کی اور پھر بھی عقیقہ نہیں کرتا ہے، اور بعد میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہے مولوی صاحب ولیمہ ہو رہا ہے گھر میں، کیا اس میں عقیقہ کر سکتا ہوں؟ کیا قربانی کر رہا ہوں بقرعید کے موقع پر، کیا قربانی میں عقیقہ کا بھی جانور لا سکتا ہوں کیا؟ یاد رکھو، اگر بچے کی پیدائش کے 7ویں دن طاقت تھی اور آپ نے نہیں کیا تو غلط کیا، اور اس کا جواب اللہ کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل غلام مرہون بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی رہتا ہے۔ گروی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ گروی مثال کے طور پر میں نے آپ کو موبائل گروی کے طور پہ دیا اور 10,000 روپیہ آپ سے میں نے ادھار لیا۔ اب یہ 10,000 روپیہ جو میں نے ادھار لیا ہے، جب تک میں ادا نہیں کروں گا مجھے میرا موبائل واپس نہیں ملے گا۔ گروی کا یہ مطلب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے کل غلام مرہون بعقیقتہ، بچہ گروی رہتا ہے اپنے عقیقہ کی وجہ سے، جب تک اس کا عقیقہ نہیں کر دیں گے بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا، یا یہ کہہ لیجئے کہ بچے کی تربیت کا اور بچے کے باپ ہونے کا جو حق ہے وہ آپ کا حق ادھورا مانا جائے گا، اور اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، روپیہ تھا، آپ نے بچے کا عقیقہ کیوں نہیں کیا؟ 7ویں دن عقیقہ کیا۔ اور کیا کرنا ہے؟ وَيُسَمَّى، اور بچے کا نام رکھنا ہے، اور نام بھی بہت سوچ سمجھ کے رکھنا ہے، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی۔ بنگال اور بہار میں اور خاص طور سے آپ کی شیرسا بادی برادری میں ناموں کے سلسلے میں کبھی کبھی بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، بڑے الٹے سیدھے نام مل جاتے ہیں۔ مسلمان لڑکا ہے اور نام بالکل غیر اسلامی یا الٹا سیدھا نام، نہ عربی میں ویسا کوئی نام ہے نہ اردو میں ویسا کوئی نام ہے۔ نام رکھو تو ایک بار کسی عالم سے مشورہ کرو۔ ایک جگہ ایک عورت نے اپنی بچی کا نام رکھا علم ترا۔ کسی نے پوچھا بھائی تم نے یہ نام کہاں سے رکھا؟ بولی قرآن میں آیا علم ترا۔ ارے اللہ کی بندی، علم ترا قرآن میں تو آیا، قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے، قرآن میں تو فرعون بھی آیا، قرآن میں تو حامان بھی آیا ہے۔ کسی لفظ کا قرآن میں آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو نام بنا لیا جائے۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے نام رکھنے کا۔ انٹرنیٹ پر نام دیکھا انانیہ، نام رکھ دیا انانیہ۔ ارے اللہ کے بندے، انانیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
تو عربی زبان جانتا نہیں، تو کسی عالم سے کانٹیکٹ کرتا نہیں، تو انٹرنیٹ کے فتوے پر عمل کرتا ہے۔ اپنے بچے کا صحیح نام رکھو، یا تو اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابیات کے نام پہ رکھو، نبیوں کے نام پہ رکھو، یا اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کو لے لو اور ساتھ میں عبد لگا دو۔ جیسے اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام الرزاق ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرزاق کر سکتے ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں الرحمن ہے، آپ عبد لگا کے عبد الرحمن کر لو، عبد الوہاب کر لو، جتنے اللہ تعالیٰ کی جتنے نام ہیں اس میں آپ عبد لگا کر کے بچے کا نام، لڑکے کا نام رکھ سکتے ہیں، یا صحابہ کے نام پہ رکھ دیجیے یا صحابیات کے نام۔